اگر اب بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آپ دیکھ سکتے ہو میں یہاں بول رہا ہوں میری آواز کیسی آ رہی ہے، اور اب جب میں یہاں بول رہا ہوں تو میری آواز کیسی آ رہی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہو، اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ کتنا زبردست جگاڑ میں نے لگایا، آپ بھی لگا سکتے ہو۔ تو یہاں پر مائک لگا کے اچھی طریقے سے ویڈیو پر وائس اوور کر سکتے ہو، تو یہ بھی روز صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو کچن کے صفائی کے ساتھ ساتھ روز باتھ روم کی بھی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ڈیلی کا کام ہوتا ہے، روز کا صبح سے لے کر شام تک یہی چلتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد جب میں روم میں آتا ہوں تو روم کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر میری حالت بھی بگڑ جاتی ہے۔ میں نے چپکایا ہوا ہے اور یہاں پر میں وائس اوور کر رہا ہوں اچھی طریقے سے، آپ مجھے دیکھ رہے ہو، میں بول رہا ہوں یہاں پر اس مائک میں اور ریکارڈنگ ہو رہے موبائل سے، اور میں ادھر بول رہا ہوں، تو یہ اچھی طریقے سے یہاں سے آواز موبائل میں جاتی ہے اور موبائل میں اچھی طریقے سے وائس ریکارڈ ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ دکھانے والا ہوں کہ سعودی عرب میں کیا مصروفیت ہوتی ہے اور صبح سے شام تک کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب میں صبح فجر کی نماز پڑھتا ہوں تو فجر کی نماز کے بعد میں آتا ہوں اپنی شاپ پہ جہاں میں کام کرتا ہوں، اور سب سے پہلے مجھے برش اٹھا کے صفائی کرنا پڑتا ہے، تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں برش اٹھا کے صفائی کر رہا ہوں، اور یہ صفائی کرتے ہی دکان کے 3 کونے ہیں جو میں نے تقسیم کیا ہے، تو سب سے پہلے میں دکان کے ایک سائڈ سے شروع کرتا ہوں صفائی، وہ کر کے پھر دکان کے سینٹر سے کرتا ہوں، اور اس کے بعد فرنٹ سے۔ تو اس طریقے سے میں دکان کی صفائی کر لیتا ہوں۔ تو دکان کی پوری صفائی کرنے کے بعد میں دکان کے باہر والی جگہ وہ بھی صاف کر لیتا ہوں اچھی طریقے سے۔ تو اس طریقے سے پوری دکان کی صفائی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد میں کافی تھک جاتا ہوں۔ تو تھکنے کی وجہ سے پھر میں تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ اپنے لیے کر لیتا ہوں، تھوڑی سی ایکسرسائز، اور اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر محسوس کرنے کے لیے ایسی حرکتیں بھی کر لیتا ہوں جو کہ بہت عجیب ہے۔ ایکسرسائز وغیرہ کر کے اس کے بعد میں دکان کی سیٹنگ سٹارٹ کرتا ہوں، اور جب میں دکان کی سیٹنگ کرتا ہوں تو جس چیز پر پرائز نہیں لگی ہوتی اس پر پرائز لگانا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں پرائز لگا رہا ہوں اس چیز پر جس پہ پرائز نہیں ہے، یا وہ چیز نئی دکان میں ایڈ کی ہے اس پر پرائز لگانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ادروائز اگر پرائز نہیں لگا ہوگا تو اگر یہاں کی حکومت نے آ کے دیکھ لیا تو بہت بڑا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب باری آتی ہے کہ تھوڑا سا سیٹنگ یہاں پر بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ سیمنٹ کی بوریاں ابھی نیا مال آیا ہے، اور اس کو سیٹ کرنے کے لیے اس دھوپ میں کافی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ایک بوری کا وزن 20 کے جی، اور اس طرح یہ جو باہر اور وائٹ کلر کی بوریاں پڑی ہے تو اس میں 40 کے جی اور 50 کے جی کے وزن والی بوریاں بھی ہیں، جو کہ سب رکھنا پڑتا ہے، اور یہ بہت وزنی اور بہت مشکل کام ہے اس کڑک دھوپ میں۔ تو یہ سب کچھ میں کر کے اکیلے بہت تک چکا ہوں، تو آخر میں یہ ہمارے دکان کے مینیجر جو کہ مصر سے تعلق رکھتے ہیں، مصری ہے، اب یہاں پر ہمارا آدھا کام تو تقریباً ہو چکا ہے، مگر اب آدھا کام باقی ہے اور میں کافی تھک چکا ہوں۔ اور اس کے بعد شام کو جب میں آتا ہوں واپس اپنے روم پہ آرام کرنے کے لیے، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچن کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، تو مجھے سب سے پہلے کچن کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ تو اس سے بھی پہلے مجھے برتن دھونے پڑتے ہیں، کافی سارے برتن ہوتے ہیں جو دن بھر ہم نے 2-3 ٹائم کا کھانا کھایا ہوتا ہے، تو وہ برتن ہمیں رات کو ہی دھونے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ دن میں تو کام ہی کام ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں شام کو آ کر سب سے پہلے کچن میں برتن دھونے لگتا ہوں۔ تو جب میں یہ برتن دھوتا ہوں تو برتن دھونے کے بعد نیچے بھی کافی جگہ خراب ہو جاتی ہے، اور یہ جگہ صاف کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر میں برتن سے فارغ ہونے کے بعد نیچے والی جگہ جو کچن کی ہے یہ میں صاف کرتا ہوں، اور اس کو اچھی طریقے سے صفائی کرنے کے بعد مجھے یہ دھونا پڑتا ہے، تو اس لیے میں اس کو پانی لگاتا ہوں، اور اچھی طریقے سے پانی لگانے کے بعد میں اس کو صاف کرتا ہوں اور اس پانی کو سکھاتا ہوں، اور اس کچن کی صفائی اچھی طریقے سے کر لیتا ہوں۔ تو ساتھ ساتھ یہ باتھ روم بھی خراب ہو جاتا ہے، تو یہ بھی روز صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو کچن کے صفائی کے ساتھ ساتھ روز باتھ روم کی بھی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ڈیلی کا کام ہوتا ہے، روز کا صبح سے لے کر شام تک یہی چلتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد جب میں روم میں آتا ہوں تو روم کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر میری حالت بھی بگڑ جاتی ہے، تو پھر میں یہ سوچ کر کہ ہاں تو کوئی نہیں ہے، مجھے ہی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، تو پھر میں ڈھونڈتا ہوں جگاڑ کہ اب کیسے اس روم کو صفائی کرے۔ تو جو بھی چیز ہاتھ میں لگ گیا اس سے میں کرتا ہوں صفائی۔ تو اچھی طریقے سے روم کی صفائی کرتا ہوں، اپنے بسترے کو اچھی طریقے سے صاف کرنے کے بعد سیٹنگ کرتا ہوں، اور تکیہ شکیہ اچھی طریقے سے جب رکھتا ہوں تو پھر باری آتی ہے سونے
सोने की। सोने के बाद अगले दिन मुझे उस वीडियो को एडिट करना है, जो मैंने सारा दिन वीडियो की शॉट लेकर वीडियो को बनाया था। तो अब मुझे उस वीडियो को अच्छी तरीके से एडिट करना है और उस पर एक वॉइस ओवर भी करना है। तो उसके लिए मैं अगले दिन क्या करता हूँ कि रूम में आता हूँ और रूम की बिगड़ी हुई हालत देखकर मेरी हालत बिगड़ जाती है और काम करने का दिल और सफाई करने का दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं अपनी उस वीडियो पर वॉइस ओवर कर लेता हूँ। तो उस वीडियो पे मैं वॉइस ओवर करने के लिए मैंने क्या जुगाड़ लगाया है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैं हूँ। और इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ, माइक में बोल रहा हूँ और वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये किस तरीके से मैंने माइक लगाया, तो ये आप माइक देख सकते हैं, ये जुगाड़ आप देख सकते हैं। अगर अब भी आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप देख सकते हो मैं यहाँ बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ कैसी आ रही है। और अब जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ कैसी आ रही है आप ख़ुद देख सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना ज़बरदस्त जुगाड़ मैंने लगाया, आप भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर माइक लगा के अच्छी तरीके से वीडियो पर वॉइस ओवर कर सकते हो।